آج ہم آپ سے ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے ایک بہت پیاری آیت صحابہ کرام کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، وقاتل اور اللہ کے دشمنوں سے قتال کیا، اولئک اعظم درجہ، ایسے لوگوں کے لیے عظیم مقام ہے، اللہ کے یہاں عظیم درجہ ہے۔ من الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا من بعد، یعنی جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وقاتلوا اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے قتال کیا، وکلا وعد اللہ الحسنی، اور فتح مکہ کے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، ان سب سے اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، لطیف بذات الصدور، تمہارے سینوں کے بھید سے بھی اللہ واقف ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ہی سورہ احزاب میں، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 33 سے 33، اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ رب العزت تمہیں مکمل تمہاری تطہیر چاہتا ہے، مکمل، ویطہرکم تطہیرا، اللہ ہر طرح سے تمہاری تطہیر چاہتا ہے، ظاہری باطنی جتنی بھی تطہیر کے طریقے ہو سکتے ہیں، اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب ایک شعر سنیے امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا، وہ فرماتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کا نام رفض ہے، یعنی اگر لفظ کی یہ تعریف ہے کہ آل محمد سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو رافضی ہے، فلیشهد الثقلان، تو ثقلین اس بات کو جان لے کہ میں بھی رافضی ہوں۔ یہ تین اہم باتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آل محمد سے اگر کوئی محبت کرتا ہے اور باقی صحابہ کی عظمت کا قائل ہے تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہے، لیکن اگر کوئی ان چاروں لوگوں سے، سیدہ بی بی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا حسن و حسین سے اگر کوئی محبت کرتا ہے اور باقی صحابہ کی تنقیص کا قائل ہے، باقی صحابہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مطعون کرتا ہے، گالی دیتا ہے، سخت سست کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے لوگوں سے انی بریء مما تشرکون، ایسے لوگوں سے اللہ اور اللہ کا رسول بے نیاز ہے۔ صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا وقار، یہ ایک مومن اور ایک مسلم کا دینی، ایمانی، اخلاقی فریضہ ہے۔ اور میں ایک بات اس سے آگے کہتا ہوں، اگر ہم کسی صحابی کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری تعظیم کے محتاج ہیں، تو معاف کیجیے گا، ہم ان کی تعظیم کر کے، ان سے محبت کر کے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر کے اپنا کلیان تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں، بلکہ ہم اپنی زبانوں کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں، اپنی زبانوں کو ان کی تذکیر سے ذکر و اذکار میں ڈال سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ وہ ہمارے محتاج ہیں اور ہم ان کی تعریف کر کے خود کو ان کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو رضوان اللہ، وہ اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور بالخصوص فتح مکہ سے قبل والوں اور بالعموم بعد کے والوں سے سب سے اللہ نے خیر کا وعدہ کیا۔ تو اس لیے تمام صحابہ کرام کی عزت اور عظمت ہمارا فریضہ ہے۔ کوئی بھی انسان اگر ان صحابہ کرام کی تنقیص، ان کی
ان کی جو ہے تنقید، ان کی تکذیب کرتا ہے تو وہ اپنے انجام اور عاقبت کے بارے میں فکر کرے۔ یہ صحابہ کرام جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا، ان کے رتبے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ قرآن ان پر شاہد ہے، قرآن ان کی فتح مکہ کے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والوں کی، قرآن ان کی تعظیم و توقیر کر رہا ہے۔ یہ ضرور قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ والے سپیریئر ہیں، لیکن یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد والوں سے بھی حسنہ، اور سب سے اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور سب سے اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ حسنہ ہے کیا چیز؟ کبھی ہم نے سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی؟ اس کو آپ پڑھیے، سمجھیے اور جانیے، اور اہل بیت اطہار ان کی تعظیم کر کے، ان کی توقیر کر کے ہم اپنی قسمت کو سنوار سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب تو لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک جماعت سے چوک ہوئی، اور بڑی چوک ہوئی میں کہتا ہوں۔ جماعت، کسی جماعت کا میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب انسان کی اصلاح کی جائے تو بالعموم اصلاح کی جائے، کیونکہ فرعون کے پاس بھی اللہ رب العزت نے جب نبی بھیجے تھے، دو انبیاء بھیجے تھے، دو نبی بھیجے تھے، تو دونوں کو قول لین کی بات کہی، یعنی سپرلیٹو ڈگری، جو قول لین ہو سکتا ہے اس انداز میں بات کرنے کی بات کہی تھی۔ تو کوئی بھی آدمی اگر اللہ کا باغی ہو، یا صحابہ کا باغی ہو، یا رسول کا باغی ہو، تو ایک داعی کا کام یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، پریم کے ساتھ، امرت کے ساتھ اس سے بات کرے اور اس کی ہدایت کی دعا کرے، نہ کہ ممبر سے کھڑا ہو کر کے اس کو مطعون کرے، اس کو گالی دے، اس کو برا بھلا کہے۔ ابی ابن سلول جو خود منافق تھا، رئیس المنافقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ اس کے باوجود اس پر محدثین نے ایک لمبا کلام کیا ہے، اس پر جانے کا سمے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے باغیوں کے خلاف ہمیں جو ہے نرم رویہ اپنا کر کے ان کے لیے اصلاح کی، ان کی اصلاح کی، ان کے لیے دعا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو توبہ کی توفیق دے، ان کو صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن نے خود اس بات پر بڑی لمبی بحث کی ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اللہ کو گالی دیں گے اس کے بدلے میں۔ تو اس لیے ایک داعی کا کام یہ ہے کہ جب ممبر پر جائے تو بہت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کہے اور وہ کام کرے، اور کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائے جس سے سماج میں فساد پھیلے، انتشار پھیلے، سماج میں جو ہے برائی پھیلے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، لیکن کسی کے بارے میں سویپنگ ریمارک دے دینا، میں آج کل دیکھتا ہوں ایک، اگر کوئی ان کے منہج پر نہیں ہے، کوئی ان کے مسلک پر، سویپنگ ریمارک دیے جا رہے ہیں، نہ سمجھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ گئے ہیں قریب، کچھ نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی بس سویپنگ ریمارک دے دیا کہ صاحب اس کو تو خارج ہی کر دیا، یہاں داخل کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو خارج کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ بھی ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہدایت کی دعا کریں، ان کے توبہ کا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، اس کی دعا کریں، کھلے عام اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کریں، تاکہ جن لوگوں نے ان سے جو ہے غذا پائی ہے اور وہ بھی بھٹک گئے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور توفیق دے، اللہ ہم کو بھی ہدایت اور ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے۔ اہل بیت اطہار کی عزت کر کے اگر باقی صحابہ کی آپ تنقیص کر رہے ہیں، تعظیم و تکریم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور باقی صحابہ کی تعظیم و تکریم کر کے اگر اہل بیت اطہار کی آپ تنقیص کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ محمد سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسنین کریمین کا مقام کیا تھا؟ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ دے رہے، حسنین کریمین آ رہے تھے، یہ گر پڑے، یا جو ہے بچوں کی طرح، اس طرح بچے چلتے ہیں ایسے ایسے کر کے گر پڑے شاید، یا لڑکھڑا گئے۔ کائنات کا امام ممبر سے اترا تھا ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کو گود میں لیے، آپ ممبر پر گئے، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا، اور پتہ نہیں جانے کتنی حدیثیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ سیدہ بی بی جن کے بعد، جن کی عظمت کے کیا کہنے، کائنات کا امام ان کی عظمت کا قائل تھا، کائنات کا امام سید الانبیاء۔ اس لیے سب کے اپنے اپنے مقام ہیں، سب کے اپنے اپنے مرتبے ہیں، سب ایک دوسرے سے افضل ہیں،
اور کل قیامت کے دن پھر میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کی تنقید کی، دوسرے کی تعظیم نہیں کی، تو وہ قیامت کے دن ہم سے برات کا اظہار کر لیں گے۔ یہ بات ہم کو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ باقی آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دے سکتے ہیں۔